تو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ تھوڑا سا موڈ میں آ گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت اور یادگار تقریب کے تعلق سے، جشن ظفر اقبال ظفر کے تعلق سے، ایک ایسی شخصیت کو آواز دوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے اس مائک سے آ کر کے، کہ جسے ہم سب سننے کے متمنی رہتے ہیں، اور جب بھی وہ بولتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اپنی فن نظامت کے تعلق سے، اپنی باکمال شاعری کے تعلق سے، اور اپنی انتہائی نفیس اور بزرگانہ شخصیت کے تعلق سے ہندوستان کے اور ہندوستان کے باہر تمام اردو بستیوں میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اعتبار کے ساتھ آپ کو بلایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ میں اپنے وطن رائے بریلی کے شاعر قمر رائے بریلوی صاحب کے 2 اشعار کی روشنی میں محترم واصف فاروقی صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ وہ 2 شعر یہ ہیں کہ ہم کو شیشے کے بنانے ہیں ابھی گھر کتنے، ہم کو شیشے کے بنانے ہیں ابھی گھر کتنے، جانے احباب کے ہاتھوں میں ہے پتھر کتنے، میں تو شاعر ہوں میری بات کہاں مانو گے، تم نے جھٹلا دیے دنیا میں پیمبر کتنے۔ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب واصف فاروقی صاحب سے آپ کی تالیوں کے درمیان کہ وہ تشریف لائیں اور اس تقریب کے تعلق سے افتتاحی کلمات سے نوازیں۔ میں اس جشن میں کسی منصب کو استعمال کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا۔ میری عقیدت جو اس شہر سے ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ میں نمک خوار رہا ہوں اس شہر کا، 3-3.5 برس میں نے یہاں کا نمک کھایا ہے، اور نمک حلال کرنے کے لیے میں اکثر و بیشتر یہاں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ ہمارے سب کے سرپرست اور میرے ذاتی کرم فرما اور محسن معین الدین صاحب، آپ وہاں کیوں ہیں؟ ادھر لائیے۔ اور برادر مکرم قمر صدیقی صاحب، ڈاکٹر جمال صاحب، دیگر ہمارے احباب، اسٹیج پر تشریف رکھنے والی شخصیات، آج کے صدر جناب حسن رائے بریلوی صاحب، جن سے تقریباً 40 برس سے زیادہ عرصے سے میرے مراسم ہیں اور میرے دوستانہ تعلقات، اس کے باوجود ہے کہ میں ان سے عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن انہوں نے ہمیشہ برابری کا درجہ دے کر میری عزت افزائی کی ہے۔ حسن صاحب کی صدارت ہے۔ اور بہن نعت پڑھ رہی تھی، مجھے یاد آیا کہ ایک سفر ہم لوگوں نے جدہ کے مشاعرے کا کیا تھا۔ جدہ میں انڈین کونسلیٹ کا مشاعرہ تھا، جس میں ترنم کانپوری بھی ہندوستان کی نمائندہ شاعرہ تھیں۔ وہ سفر ساتھ تھا، مجھے اکثر و بیشتر وہ سفر اور اس میں جو کچھ ان کے ترنم کے ساتھ وہاں دقتیں پیش آئی تھیں، وہ سب مجھے میرے ذہن میں اکثر آتی رہتی ہیں۔ ان کے ساتھ دکھوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کی تفصیل بتانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال میں ظفر صاحب کے جشن کے سلسلے میں ایک جھوٹا لیکن بہت مشہور شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ بہت مشہور شعر ہے، لیکن میں اس سے متفق قطعی نہیں ہوں، اور میرا خیال ہے کوئی بھی ذی شعور اس بڑے شعر سے متفق نہیں ہوگا۔ ایک کسی کا شعر ہے کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ کیا کہنا؟ اس شعر کی نفی کرتی ہے جناب ظفر اقبال ظفر جیسی شخصیت۔ کیا کہنا؟ یہ اپنے دیار میں رہ کر اتنی عزتوں کا حامل ہونا آسان عمل نہیں ہے۔ ظفر صاحب میرے بڑے کرم فرما رہے ہیں، میرے بڑے تعلقات رہے ہیں، اکثر و بیشتر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، اور جس طرح کی یہ نفیس شخصیت ہیں، معین بھائی اور یا قمر بھائی کی موجودگی میں اس طرح کے جملے بولنے کا حق مجھے حاصل ہے، اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ بہت پریکٹیکل شخصیت ہیں، بہت ہی پریکٹیکل، صرف شاعری کے میدان میں نہیں بلکہ زندگی کے میدان میں بھی۔ اور کمال یہ ہے کہ ان کا شعور اتنا پختہ ہے کہ ایک گنتی ہوتی ہے 9 کی، شیوم 9 کی بالکل کمپلیٹ گنتی ہوتی ہے۔ اس کو کسی بھی ہندسے سے آپ ضرب دے دیجئے اور کسی بھی ذرا ملٹیپلائی کر کے اس کو جوڑ دیجئے تو دوبارہ 9 ہو جائے گا۔ 9 از دا کمپلیٹ فیگر۔ اس کمپلیٹ فیگر کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے یہاں جو بچے تولد ہوئے ان کی تعداد بھی 9 ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ اس کا حساب ظفر بھائی نے کیسے رکھا، اس کا حساب ظفر بھائی نے کیسے رکھا مجھے نہیں معلوم۔ یہ تبصرہ ایک انجینئر ہی کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیتوں کی انتہا ہے کہ ظفر صاحب زندگی میں بھی اتنی پریکٹیکل ہیں۔ افسانوی ان کی زندگی، افسانہ نگاری کی ان کی حیات ہو، وہ بھی بہت اہم رہی ہے۔ بہت سے افسانے میں نے ان کے پڑھے ہیں، اور
ان کی زندگی کو دیکھا ہے، وہ کتابوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنی زندگی صرف کرتے ہیں. ان کا کمرہ کتابوں سے چاروں طرف ان کے کتابیں ہیں، بیچ میں ظفر اقبال صاحب کی شخصیت ہے. ایسی علمی اور ادبی شخصیت کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے، اور میں سلام پیش کر رہا ہوں ان کی. آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے شہر کی اس باوقار ادبی شخصیت کے جشن میں شریک ہیں، جو مستحق ہیں اس کے کہ ان کا ہر برس ایک جشن منایا جائے، اور صرف فتح پور میں نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر گوشے میں ایسی شخصیات کا جشن ہونا چاہیے. زندہ باد شخصیت ظفر اقبال ظفر صاحب. میں اپنے جذبات اور احساسات پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ افتتاح کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی اجازت دے دی جائے کہ میں ایک نظم پڑھنا چاہتا تھا. آج ظفر صاحب کے سلسلے کی نہیں ہے، پرسوں ہمارا 76واں یوم آزادی ہے. یہ پورا سال امرت مہوتسو کے طور پر منایا گیا ہے، تو ایک آزادی کے سلسلے کی نظم ہے. ہم لوگ نا امید نہیں ہوتے. نا امیدی ہمارے یہاں، ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں کفر ہے. تو کفر کو دور رکھتے ہوئے امیدوں کی ایک بھری ہوئی نظم، امیدوں سے بھری ہوئی. میں اجازت چاہوں گا صدر صاحب جا. تو ہر ذرے سے آئے گی صدا، ماں کی آنکھوں کو کبھی ہم لوگ نم کرتے نہیں. پوچھ کر دیکھو تو ہر ذرے سے آئے گی صدا، ماں کی آنکھوں کو کبھی ہم لوگ نم کرتے نہیں. اور ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے گلزار وطن، ہم فقط نعروں میں وندے ماترم کرتے نہیں. کیا کہنا. ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے گلزار وطن، ہم فقط نعروں میں وندے ماترم کرتے نہیں. ہم فقط نعروں میں وندے ماترم کرتے نہیں. ایک امید سے بھری ہوئی نظم، کاش اس کا عنوان ہے. سننا معروف یار اس کو. جی ارشاد. کیا تم نے نہیں سنی؟ ملاحظہ کیجئے گا حضرات کہ اپنی چشم پورنم کو، ظلمتوں کے موسم کو، زندگی کے ماتم کو بھول کر ہر ایک غم کو، آؤ سب گلے مل جائیں، چاہتوں کے گل کھل جائیں. اپنی چشم پورنم کو، ظلمتوں کے موسم کو، زندگی کے ماتم کو بھول کر ہر ایک غم کو، آؤ سب گلے مل جائیں، چاہتوں کے گل کھل جائیں. نفرتوں کی بنیادیں، اشک اور فریادیں، تلخیوں کی سب یادیں اور ستم کی رودادیں خاک میں ملا دیں ہم اور مسکرا دیں ہم. خاک میں ملا دیں ہم اور مسکرا دیں ہم. اے خدا محبت کے، باہمی رفاقت کے، آدمی کی عظمت کے اور وطن کی چاہت کے رنگ شوخ ہو جائیں اور ہم ان میں کھو جائیں. کیا کہنا. اور ہم ان میں کھو جائیں. کاش یہ مبارک جشن ہم کو راس آ جائے، جو بھی ہم نے کھویا ہے پھر ہمارے پاس آ جائے. کاش یہ مبارک جشن ہم کو راس آ جائے، جو بھی ہم نے کھویا ہے پھر ہمارے پاس آ جائے. پھر وفا کی چاہت کی تازہ فصل کاٹیں ہم، دے کے اپنی خوشیوں کو سب کے درد بانٹیں ہم. دے کے اپنی خوشیوں کو سب کے درد بانٹیں ہم. ملاحظہ کیجئے گمن کہ غم کے اور مسرت کے کتنے باب لکھیں ہم، اپنی راحتیں لکھیں یا عذاب لکھیں ہم. غم کے اور مسرت کے کتنے باب لکھیں ہم، اپنی راحتیں لکھیں یا عذاب لکھیں ہم. کتنے واقعے لکھیں، کتنے خواب لکھیں ہم. ان گزشتہ برسوں کا کیا حساب لکھیں ہم. کیا کہنا. ان گزشتہ برسوں کا کیا حساب لکھیں ہم. اب دلوں کی رنجش کی، نفرتوں کی خواہش کی، ظلمتوں کی کوشش کی، دشمنوں کی سازش کی ایک چتا جلائیں ہم، سب کو یہ بتائیں ہم. ایک چتا جلائیں ہم، سب کو یہ بتائیں ہم کو راس آیا ہے اب کے جشن آزادی. ہم کو راس آیا ہے اب کے جشن آزادی. کھل اٹھی ہے خوشیوں سے اب دلوں کی ہر وادی. کاش یہ مبارک جشن ایسا دائمی ہو جائے، اس کے رنگ یوں بکھریں ہر طرف خوشی ہو جائے. کیا کہنا. کاش یہ مبارک جشن ایسا دائمی ہو جائے، اس کے رنگ یوں بکھریں ہر طرف خوشی ہو جائے. اس کی مست لہروں میں غرق زندگی ہو جائے. کاش آدمی ایک بار پھر سے آدمی ہو. واہ واہ. ارے بھائی واہ 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 واہ. محترم کیا کہنے. بہترین نظم. واہ واہ. کاش یہ مبارک جشن ایسا دائمی ہو جائے، اس کے رنگ یوں بکھرے ہر طرف خوشی ہو جائے. اس کی مست لہروں میں غرق زندگی ہو جائے. کاش ایک بار آدمی کیا تھا آدمی ایک بار آدمی ہو جائے. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش. سبحان اللہ. کیا کہنے.